السلام علیکم۔ خوفناک سچ کے ساتھ آج میں جھیل کے کنارے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں، جہاں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ موسم خزاں آ رہا ہے۔ بادل جس دن آ جاتے ہیں اس دن تھوڑا سا ہمت تو ہوتا ہے، لیکن خنکی ہوتی جا رہی ہے۔ اور الیکشن کی جو امریکی الیکشن کی گرمی ہے وہ کچھ موسم کو نہیں بدل سکی۔ ہاں، البتہ کیلیفورنیا کی آگیں جون سی ہیں، انہوں نے بدستور بہت تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اور آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کوئی 2 ملین ایکڑ کے جنگلات کو آگ لگی ہوئی ہے کیلیفورنیا میں۔ یہ ہے اصل تباہی۔ میں ایک شخص کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ امریکی صدروں کا کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، قدرت سے کیا مقابلہ ہے۔ تو میں بڑا ہنس رہا تھا کہ اس سے امریکی صدر، امریکی حکمرانوں کا کیا معاملہ۔ ہاں، البتہ ہمارا انسانوں کا بحیثیت انسان اجتماعی طور پر ضرور اس سے بہت کچھ لینا دینا ہے۔ ہم نے جس طرح تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس سے تو بالکل قیامت برپا ہو رہی ہے، اور لگ نہیں رہا کہ کسی طرح بھی یہ معاملہ کہیں بھی جا کر رکے گا۔ مادہ پرستی کی آگ بالکل بھی بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کل ہی پاکستان میں وہ جو فوج نے شخص اٹھا لیا تھا SCCP کا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور آج ٹویٹر پر بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس نے کہا کہ میں تو گاڑی کہیں پارک کر کے تو چھٹیوں میں پہاڑی علاقوں پہ چلا گیا تھا سیر و تفریح کرنے۔ تو کچھ میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خلائی مخلوق یا محکمہ زراعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فوج براہ راست کیوں نہیں کہا جاتا ہے۔ تو میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ ہے ہماری جرت۔ میں پہلے دن سے جب سے میں یہ جو فاٹا میں، بلوچستان میں اور کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا، رحیل شریف کے زمانے سے فوج کو باقاعدہ نام لے کر دہشت گرد کہتا ہوں، پاکستان کی دشمن کہتا ہوں، پاکستان کی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار گردانتا ہوں، اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستانی عوام ایسے نہیں سوچتی ہے، اور فوج نے جس طرح انہیں لڑائیوں پہ لگایا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ساجد گیلانی، وہ جو شخص ہے جس کو چھوڑا گیا ہے، جو SEC پہ میں کام کرتا تھا، ادھر سے ہی احمد نورانی ایک اور پلانٹڈ شخص، اس نے دوسرے گروپ کے لیے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ایکچولی ڈیٹیلز بتانی تھی کہ کس طرح SECP میں فراڈ کیا گیا، چھپایا گیا، بیک ڈیٹس میں کاروائیاں ہوئیں کمپنی بنانے کی، اور یہ سارے جو معاملات ہیں، تو اس کو اٹھا لیا انہوں نے۔ اب اس نے پھر بتانا تھا، تو ابھی تک تو اس نے بتایا نہیں۔ کہا جا رہا تھا جی کہ احمد نورانی صاحب جب سوئی پہ سوئی چڑھے گی پاکستان کے وقت کے مطابق یا امریکہ کے وقت کے مطابق، تو وہ بتائیں گے۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، یہ ساری بوگس چیزیں ہیں۔ میں آپ کو کہتا تھا جب مطیع اللہ جان کو اٹھایا تھا کہ کاش مطیع اللہ جان نیوٹرل ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں گا جس سے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طرح لڑائی حصے کی ہے۔ یہ لڑائی نہ تو اصولوں کی ہے، نہ اخلاقیات کی ہے، یہ ایکسکلوسیولی ہر گروپ کے طاقت دولت میں اپنے حصے کی لڑائی ہے۔ بالکل دیکھیں، ایک خاتون افشاں لطیف جو کاشانہ اسکینڈل جس نے بتایا اور سب وزیروں، امیروں، شریفوں کو ننگا کیا، جس میں وہ تنہا لڑ رہی ہے، ہر ایک سے فریاد کرتی ہے۔ کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا، وہ کری والا راشد مراد لندن سے اس کی سپورٹ میں بیان داغ رہا تھا، لیکن وہ راشد مراد تو دیکھیں نا، نواز شریف کا پٹھو ہے، حمایتی ہے، لندن میں پیسے کھاتا ہے، تو پھر ہی وہ فوج کے خلاف بھی بولتا ہے۔ اسی طرح عائشہ گل علیہ کو اس نے ساتھ ملایا افشان تحریک کے لیے،
اس نے بھی جو گل کھلانے تھے سب کے سامنے ہی ہے. ایک میں نے ہی اسے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں، اپنے فیکٹس بتائیں، میں ادھر یو ایس میں یہ میٹر ٹیک کرتا ہوں. یہ سارے لوگ کانے ہیں، فراڈ ہیں، بدماش ہیں. ہاں، افشاں لطیف کی کاز بہت سچی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کیا اس خاتون کو سپورٹ کر رہی ہے؟ وہ کائنات جو بچی کا وہ تذکرہ کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کل خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہوئے ہیں. کیا کسی نے اس کی کاز پروموٹ کی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کیس کو آپ دیکھ لیں، اس کی بچیوں کے قتل پر کچھ کیا کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ سارا فراڈ ہے. میں آج آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ جتنی لڑائی پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری مادہ پرستی کی، آپس کی مال و دولت اور طاقت کی لڑائی ہے. ہاں، اس لڑائی سے باہر کچھ لوگ جو جد و جہد ایک بہتر دنیا، ایک بہتر پاکستان، ایک بہتر معاشرے کے لیے کر رہے ہیں، وہ میرے جیسے لوگ ہیں. وہ افشاں لطیف ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور پاکستانی زیادہ سے زیادہ اس کی سپورٹ کریں. اور اسی طرح جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وہ کوئی ڈاکٹر محمد خان ببر، تو مجھے کل انصاری بھائی بتا رہے تھے کہ 6 لاکھ مہینے سے 4 لاکھ پہ گمبٹ انہوں نے کام کرنا مناسب سمجھا. دراصل 6 لاکھ نہیں، 60 لاکھ مہینہ. انہوں نے 60 لاکھ مہینے کو لات ماری اور 4 لاکھ روپے اپنے بالکل گزارے مافک گمبٹ آ کے تو خدمت شروع کر دی لوگوں کی. یہ ہوتا ہے. آپ نے جب اپنے آپ کو وڈرا کرنا ہے طاقت سے، مال و دولت سے، آپ دیکھیں میں اکثر آپ کو اسپینوزا کی مثال دیتا ہوں کہ اسپینوزا نہ تو ٹیچر بنا میری طرح، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی اس نے بالکل کسی جگہ بھی اپنے آپ کو، اپنے علم کو، اپنی نالج کو بیچا، ٹھیک ہے جی. انڈیپینڈنٹلی اس کا پرچار کرتا رہا اور اپنی روزی روٹی کا منیمم سا معاملہ جو ہے وہ یہ اینکوں کے لینز گرائنڈ کر کے وہ گزارا کرتا تھا. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اپنی زندگی کا وہ مقصد پا گیا، بالکل جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں وہ میں مقصد پا جاؤں. دیکھیں، ہمارا مقصد ادھر روٹی روزی، مال و دولت، طاقت ہے ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہمیں دھنسا دیا گیا ان چیزوں میں. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. اور فوج کے لیے تو یہ بڑی ون ون سچویشن ہے. پاکستانی فوج کے لیے 22 کروڑ کو مال و دولت کے پیچھے لگا دیا، ٹھیک ہے، اس ریس میں ہر ایک کو پیسے دے دیے. میں ساجد کو اتنا بلیم نہیں کرتا، اس بیچارے کی والدہ ادھر ہیں، وہ والدہ کس طرح رو رہی تھی، ہر ایک کی مجبوریاں ہیں. اور میں نے اسماعیل گل علیہ کو بھی ادھر کہا تھا کہ تم اپنی والدہ کو کیوں چھوڑ کے آئی. میں نے تو دیکھیں جی، جب تک میرے والدین زندہ تھے میں ضرور ان سے ڈٹا رہا، لڑتا رہا، لیکن پاکستان میں ہی رہا. ٹھیک ہے، اگر شاید ساجد والی سچویشن آتی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں کیا کرتا. بہرکیف آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں. کیا کسی نے فوج کا کھل کر نام لیا ہے؟ کیا نواز شریف یا مریم نواز، دیکھیں نواز شریف چپ رہا، چپ کا روزہ کسا ہوا ہے فوج کے کہنے پہ، مریم نے چپ کا روزہ کسا ہوا ہے، تو لیں جی اس کو پھر بھی اس کے باوجود بھی اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے نا. آپ کے عظیم ترین سیاستدان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری اپنی انفرادی مادہ پرستی اور یہ مال و دولت کا کھیل ہے، طاقت کا کھیل ہے. یہ یہاں امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے. میں روز 24 گھنٹے یہی دیکھتا ہوں. ٹرمپ اور بائیڈن کی جو آپس کی لڑائی ہے وہ اسی چیز پر ہے.
میں ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹرمپ بیٹر آدمی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بائیڈن جس نے صدر بننا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ میڈیکلی وہ فٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ڈیمینشیا کا پیشنٹ ہے، کل اس نے لیبر ڈے کے بعد آف لے لیا تھا، آف ڈے، ویئر ایز ٹرمپ صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے اور رات 10 بجے تک وہ اپنی کیمپین چلاتا رہتا ہے. 72 دنوں سے وہ 72 پچھلے بلکہ گھنٹوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ہی سویا ہو، بیک ٹو بیک اپنی کیمپین رن کر رہا تھا. آپ انرجیز اس کی دیکھیں. اور کل ہی میں ایک اور چیز پہ دیکھ رہا تھا کہ چائنا پہ جون سا چائنا نے معاملات کیے ہوئے ہیں، تو بائیڈن کا جو پاسٹ رہا ہے وہ بہت ایکسٹریم پرو چائنا رہا ہے، تو بائیڈن اس سے باہر کیسے آ سکتا ہے، ویئر ایز ٹرمپ کا اینٹائی چائنا رہا ہے. تو یہ سارا مادہ پرستی، مال و دولت کا کھیل ہے. میں نے کل بتایا تھا اس سے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو اس کے صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو ان خواہشات سے بالکل دور رکھیں، منیمم روٹی روزی پہ چلے جائیں، روح کو فوقیت دیں. آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا تھا. آپ کے پاس کوئی باغ ہے، کوئی کھلی جگہ ہے، وہاں درخت پلانٹ کر دیں، وہاں سبزیاں پلانٹ کر دیں. آپ کی طرف سے کائنات کے لیے اگر کچھ بھی ہو سکے، کسی صورت میں بھی جتنا بھی ہو سکے وہ کر پائیں، وہی آپ کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. یہ جو کائنات کا رقص ہے، جیسے میں کاسمک ڈانس کہتا ہوں، ڈیوائن ڈانس کہتا ہوں، وننس کا ڈانس کہتا ہوں، اس کا کہیں بھی مقصد مال و دولت، مادہ پرستی یا طاقت کا حصول نہیں. مجھے کوئی یہ ثابت کر دے. معاملات ادھر سے خراب ہوئے جب مولوی حضرات یا کچھ روحانی شخصیات یا ڈبہ پیروں نے جب اسے روحانیت کو بالکل الگ کر دیا، مذاہب کو بالکل الگ کر دیا دنیا داری سے. حالانکہ یہ مورل کوڈز تھے، یہ فلسفہ تھا، یہ اس نے تو بتانا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. باقی ساری چیزیں تو ویرڈ ہیں. دیکھیں، جب میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کارل مارکس کر رہا تھا تو کارل مارکس پھنس گیا، کیونکہ اس سے ریلیٹیوٹی کنٹرول نہیں ہو سکی. معاملات تو ریلیٹیو تھے 1000 چیزوں سے. تو کاش ہم یہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان میرے نزدیک اس نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی تو خیر ناممکن ہے صراط مستقیم کی طرف. تباہی بالکل 100% ہوگی. صرف ہاں ایک چیز ہے کہ وہ جو تباہی اور بربادی ہے اس کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے جی کہ کینسر کا مریض ہے تو اس کے پاس اب 20 دن ہیں، 30 دن ہیں، تو کہا جاتا ہے چلیں جی اس کو ہاسپٹل کے کچھ یونٹس ہوتے ہیں یا یہ ہاسپائسز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں یہ طریقے سے اس کی روح جسم سے پرواز کر جائے. تو اب آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. یہ بدماش تو سارے آپ پہ مسلط ہو گئے ہیں. دیکھیں نا جی، آپ تو کوئی بندہ فوج کا نام لے کر اس کے بارے میں کہہ ہی نہیں رہا ہے. کمال ہے جی. میں تو بالکل بہت زیادہ حیران ہوں کہ کیوں، مطلب کیا انہوں نے کوئی آپ کا سانس بند کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں آئی جی اور سی سی پی او تبدیل ہوئے ہیں. پہلے آئی جی اور سی سی پی او کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے جیسے انہوں نے پنجاب میں کوئی عظیم الشان کارنامے کیے. ٹھیک ہے جی. وہ میرا گھر جون سے دونوں مجھے جانتے تھے، دونوں میرے گھر آتے رہے، اسی گھر جس پہ فوج کا قبضہ ہے، جس گھر میں ایک گشتی کے تھرو. ٹھیک ہے، دونوں نے کچھ نہیں بالکل بھی کیا. اگر اور اوورسیز کمیشن میں بھی میری درخواست موجود ہے، پتہ ہے کہ میں رائٹ سائڈ پہ ہوں. تو یہ تو حالات ہیں پولیس کے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو اپنے مال و دولت، طاقت اور یہ بدماشی کے لیے تھے. تو وہ بدماشی کے لیے کل میں ایک ٹویٹ کر رہا تھا کہ پرویز الہی نے ایک سسٹم ڈیوائز کیا تھا کہ یہ سارے افسران جو ہیں ان سب کو باریاں دی جائیں، بدماشی کی، پیسے کمانے کی، فراڈ کی. انہوں نے امتحان شمتحان اسی لیے تو دیے تھے. تو پرویز الہی نے کتاب رکھی تھی، یہ یوسف کوکر ٹینڈا سا جو سیکٹری انٹیریئر ہے، یہ رجسٹر رکھا ہوتا تھا کہ کس کو اب کتنا دینا ہے، کتنا مال بن گیا ہوا ہے.
عمران کوکینی بالکل وہی چیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی تک 6 کو باریاں مل گئی ہیں آئی جی بننے کی، باقیوں کو بھی اب باریاں ملیں گی. ٹھیک ہے دستگیر صاحب آپ بتائیں آپ نے پنجاب میں کیا کیا؟ کوئی چوری چکاری ختم کر دی، کوئی رشوت ستانی ختم کر دی، بدماشی ختم کر دی. کل ہی میں نے دیکھا کہ دھوتی باندھ کے ننگے پنڈ ایک بندہ ایک خاتون کے ساتھ بات کر رہا تھا تھانے میں ایک SHO. تو یہ تو ان کے حالات ہیں، یہ بدماش ہیں سارے اکٹھے ہوئے فراڈ، اور یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جی، آج یہ بدل گیا آج یہ ہو گیا. یہ طلعت وغیرہ سارے جرنلسٹ، وکیل، جج، اشرافیہ، میں نے بتایا کہ یہ 1 لاکھ اشرافیہ ایک پیج پہ ہے. دیکھیں اب یہ نیا IG اور CPO ہے، او جی فراڈ ہے، اندر ہے جی، انہوں نے چوری چکاری کی، ان کو تو پروموشن کے وہ انصار عباسی 1 نمبر کا حرام زادہ فراڈیا. ٹھیک ہے جرنلسٹ، 100 دفعہ میں نے اسے پکڑا اور ٹویٹر پہ چیلنج کیا، آج تک مجھے کوئی جواب نہیں اس نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی بھئی، اگر یہ فراڈی آدمی، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ان انصار عباسی اور اس سارے گروپ کو کہ یہ IG نیا اور یہ CPO اگر میرا گھر چھڑوا جاتے ہیں تو میرے لیے تو بہت اچھے ہوں گے یہ کمپیئر ٹو وہ والے جو بڑے ممی ڈیڈی شریف بڑے استاد بنے پھر رہے تھے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے نا، جن کی ACRیں بہت اچھی تھی اور جنہوں نے یہ کیا اور وہ کیا. یہ ساری بدماشیاں ہیں، یہ سارا بدماشی کے کھیل ہیں. دیکھیں جو ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے وہ DG اینٹی کرپشن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی، جو پرنسپل ایکیوزڈ ہے ماڈل ٹاؤن قتلوں میں، ٹھیک ہے، اور ایک باریاں لیتا پھر رہا ہے جو اس وقت IG تھا سکیرا، وہ کبھی امبوڈسمین ٹیکس امبوڈسمین بنتا ہے، کبھی فیڈرل امبوڈسمین بنتا ہے تاکہ قانون کے شکنجے سے وہ بچ جائے. 1 لاکھ اشرافیہ، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے. یہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ آپ کو زندہ مار دیں گے. میں تو کہتا ہوں نا کہ آپ ان کو بحیرہ عرب میں پھینکیں، یہ آپ کو بحیرہ عرب میں پھینکیں گے، بیک ٹو دا وال. ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ کو ٹکا کے ماریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ تو فوج کا نام ہی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا، آپ میں تو جرت نہیں، آپ تو ان کو خدا مانتے ہیں. کسی کا خدا نواز شریف ہے، کسی کا خدا زرداری ہے، کسی کا خدا عمران کوکینی ہے، کسی کا خدا فوج ہے، کسی کا خدا الطاف حسین ہے. بڑے پھر مریں، پھر رو کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی، اگر آپ میں کوئی انڈیپینڈنس ہی نہیں ہے. آج ڈیموکریٹس امریکہ میں کیوں پٹ گئے ہیں؟ اس لیے کہ کیونکہ ڈیموکریٹس سائڈس لے رہے تھے. ڈیموکریٹس ور ناٹ نیوٹرل، ور ناٹ انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے نا جی، اس چیز کو ہمیشہ رائٹسٹ کنزرویٹو ریلیجس زیلوٹ ایکسپلائٹ کرتا ہے. امام خمینی نے اسی چیز کو ایکسپلائٹ کیا تھا. وہی پھر بندہ، پھر رائٹسٹ، پھر ایکسٹریمزم. ملا عمر ڈیڈ اٹ. اب آپ دیکھیں قبائل تھے، کتنے سارے قبائل تھے، لڑتے تھے، جنگیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، کس طرح انہوں نے سب میں آپس میں باہمی ہم آہنگی قائم کر دی ملا عمر نے. ٹھیک ہے نا جی، اگر آپ اپنے اصولوں پر، اپنے نیوٹریلٹی پر، اپنی اس سوچ کے ساتھ کہ ہم سب انسان ایک ہیں اور ایک جسٹ سسٹم کے ساتھ، آپ سرٹنلی ان کو پیسفل کو ایگزسٹنس پہ آمادہ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں بیلاروس میں جو جنگ ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیں کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے، 1 لاکھ سڑک پہ آ جاتے ہیں. اور کل میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو تیسری لیڈر بھی اب باہر چلی گئی ہے، اور وہ 3 ہیں جو بیسیکلی کر رہی تھی. تو میں کل پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے سوال کیا ہوا تھا کسی سے، کوئی جرنلسٹ کر رہا تھا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ یہ موٹیویٹنگ فیکٹر تھے لوگوں کو اکٹھے کرنے کے، تو لوگ اب اکٹھے نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا جی، اس جرنلسٹ نے جو مینسک سے رپورٹ کر رہا تھا ٹی وی پر، اس نے کہا جی بالکل نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. لوگ انڈیپینڈنٹ آف دیم اکٹھے ہوئے ہیں. لوگ نہیں چھوڑیں گے لیکاشنکوف کو. جناب یہ اب مار کھا کے رہے گا. تو یہ ہے سارا معاملہ. بیلاروس از اے کلاسک ایگزامپل کہ آپ نے اپنے رائٹس کس طرح لینے ہیں. اگر آپ واقعی سچے ہیں، آپ کی نیت صاف ہیں، آپ نیوٹرل ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ جیالے، پٹواری، یوتھیے، فوجیے، الطافیے یہ سارا کچھ ہے تو پھر لڑتے مرتے رہیں. یہی آپ کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہت خیال رکھے. اللہ نے